بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کا آج پارٹ 2 آ گیا ہے۔ آپ لوگ کافی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں جلدی سے نماز کا پارٹ 2 دیں، تو میں یہ نماز کا پارٹ 2 لے کے آ گئی ہوں۔ جس نے پارٹ 1 دیکھنا ہے پھر یہ پارٹ 2 دیکھے، تبھی اس کو نماز کے ترجمے کی سمجھ آئے گی۔ دیکھیں، نماز میں دل نہیں لگے گا کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسی زبان میں گفتگو ہو جس کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ بوریت فیل کریں گے، یقیناً آپ یس ہی کہیں گے اس بات پہ۔ تو اسی طرح جب آپ نے نماز کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں، جب آپ نے ترجمے کو سمجھا ہی نہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کا نماز میں دل کیسے لگے گا، کیسے آپ کو سکون ملے گا۔ آج ہی نماز جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو پہلے میں نے صرف فاتحہ تک بتایا تھا، آج سورۃ اخلاص سے، یعنی صرف فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، تو لیکن میں صرف فاتحہ کا ترجمہ کر رہی ہوں تاکہ وہ چھوٹی سورت ہے اور ہوپ فلی وہ سب کو ہی آتی ہوگی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دے کہ یعنی وہ اللہ ایک ہے، کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں ہم جو ہیں وہ توحید بیان کریں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ کے برابر کوئی ہے۔ یہاں ہم توحید پر ایمان لا رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، یعنی کہ پاک ہے میرے پروردگار عظمت والا، وہ پاک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہاں پہ ہماری اللہ سن لیتا ہے، جو ہم نے نماز سے پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کی، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی سن لی ہے جس نے میری تعریف کی۔ پھر ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے۔ ہم اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تمام جو تعریفیں ہیں وہ تیرے ہی لیے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند ہے۔ اب اللہ تو پاک ہے اور وہ بلند ہے اور وہ تمام جہانوں کا آپ کو پتہ ہے مالک ہے، تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، تو بلند ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے، یعنی کہ تمام جو باتیں ہم بول کے کہتے ہیں یا روحانی کہتے ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی پاکیزہ ہے۔ سلام آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ یہاں دیکھیں ہم سلام کن پر بھیج رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا سلام پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ نماز میں دیکھ لیں، آپ کی نماز میں کیا کہہ رہے ہیں کہ سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہ کرے، کیونکہ جب ہم کلمہ کے قریب پہنچتے ہیں تو دائیں ہاتھ کی بیچ کی انگوٹھے کو ہلکا سا اٹھا لیتے ہیں، یہ طریقہ میں بتا رہی ہوں۔ پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ٹھیک ہے، پھر اس کا یہ ترجمہ، اے اللہ درود بھیجے ہمارے سردار محمد پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑا بے نیاز اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل کی ہمارے سردار ابراہیم اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑا بے نیاز اور بزرگی والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہماری یہاں پہ جو ہے وہ نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب تک ہم نماز کا ترجمہ ہی نہیں کریں گے، نماز میں دل ہی نہیں لگے گا، کیونکہ دیکھیں نماز جو ہے ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اب میں 100 میں سے یہ کہتی ہوں کہ 80% لوگوں کو جو ہے وہ ترجمہ نہیں آتا ہوگا، بس بچپن سے لے کے اب تک جیسے ہم لوگ ترجمہ پڑھتے آ رہے ہیں، بس پڑھتے رہیں گے، پتہ کوئی نہیں ہے اس ترجمے میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ صرف ترجمہ ایک دفعہ سن لینا نہیں، ترجمے کو یاد کرنا ہے یا ترجمے کو سمجھ لے۔ کوئی بھی چیز مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم صرف اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور تو ہمارا رب ہے، اور تو پاک ہے، تو بلند ہے، تمام کولی فائلی اور مالی جتنی بھی ہم جس طرح بھی عبادت کرتے سب عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس میں ہم نماز میں یہ کہتے ہیں۔ تو اب جب بھی کچھ پڑھنے لگو گے، جب آپ کہنے لگو گے کہ سمیع اللہ لمن حمد، تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری سن لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی سن لی جس نے میری تعریف کی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم یہاں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں ربنا لکل حمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے۔ ہم پھر یہاں جو اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کہ پاک ہے میرا رب جو بلند ہے۔ ہم یہاں رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور پھر یہ تمام جتنی چیزیں ہیں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف بھی ہے، اللہ ہماری سنتا بھی ہے اور تعریفیں بھی ہیں۔ تو پلیز آپ لوگوں نے اگر میرا پہلے جو ویڈیو ہے وہ نہیں دیکھی تو جا کے نماز کے بارے میں دیکھ لیں، پھر اب یہ پارٹ 2 دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کا نماز میں دل بھی لگے گا۔ اور لازمی ہے کہ اگر آپ کو میرے بھی ترجمے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ خود جا کے پڑھیں، یاد کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی۔ اور میں یہ کہوں گی کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کیجیے گا، کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کسی کا نماز میں دل لگ جائے تو اس کا سارا ثواب ساری زندگی آپ کو ملتا رہے۔ تو اب مجھے یقین ہے کہ جب بھی آپ لوگ نماز پڑھو گے یہ ترجمہ آپ کے مائنڈ میں ضرور آئے گا، اور اپنے لفظوں پہ غور کرو گے کہ ہاں یہ ترجمہ اس کا ہے، یہ رب ہمارے سن رہا ہے، یہ رب کی ہم تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ رب کو ہم توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ سب آپ کو یاد آئے گا اور آپ کا نماز میں دل بھی لگے گا اور ادھر ادھر خیال بھی نہیں جائے گا۔ تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر کوئی پڑھنے میں غلطی ہوگی تو اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دینا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ بھی مجھے معاف کرے اور آپ بھی مجھے معاف کرنا، اور اس ویڈیو کو جو ہے لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ بار بار اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ثواب آپ کو بے حد ملے گا۔ اگر کسی کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، کسی کی نماز میں دل لگ جاتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ تو ایسے ہی ہماری ساری ویڈیوز آپ دیکھتے رہنا انشاءاللہ۔ اب کے لیے اللہ حافظ۔